بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے پیر طریقت نمونِ اسلاف محی السنہ ماہی البدع جناب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مدد ذلہ العلی خلیفہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی بانی و ناظم مدرسہ دائرۃ المعارف جہانگیر آباد، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلی فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ، ناظم اجلاس، متبحر عالم دین حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور اس جلسے کے اور مدرسے کے ذمہ دار حضرت قاری عبدالرقیب صاحب دامت برکاتہم، اور مدرسے کے مدرسین حضرت معین الدین صاحب اور حضرت مولانا ایوب صاحب، ماشاءاللہ حضرت مولانا وسیع صاحب، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بھئی میری تھوڑی سی درخواست کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ذرا بیٹھ جاتے تو اچھا تک، کرسیاں خالی۔ آپ لوگ نوجوان آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ بھئی نوجوان جو کھڑے ہوئے ہو آ جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی خوش الہان شاعر جنہوں نے پورے ہندوستان میں اپنی آواز کا ڈنکا بجا رکھا ہے، جناب حضرت قاری شرافت صاحب بسوانی، اور استاذ الشعراء حضرت قاری زبیر احمد صاحب پیغمبر پوری، اور ہمارے کرم فرما حضرت منیر احمد صاحب قاسمی، اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھرم پوری، اور اسی طریقے سے حضرت عظیم صاحب مظاہری، حضرت ہاشم صاحب، اور بھی اسٹیج پر علماء تشریف فرما علماء اکرام سامعین نظام۔ میری ایک گزارش بار بار ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آ کے تشریف بیٹھ جائیے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ارے جو لوگ پلر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو میری بات نہیں سن رہے ہیں، آ جاؤ وہاں، ادھر نہ جاؤ، ادھر شیطان لے جائے گا۔ آنا ہے بس میں جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ، اے عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کا یہاں کام نہیں۔ دل تو چاہتا روڈ پر ٹہلتے رہیں، گھومتے رہیں، جلسے گاہ میں، نہ دل یہی چاہتا، شیطان بھی یہی چاہتا، لیکن رحمان یہ چاہتا ہے کہ جلسے گاہ میں آ جاؤ۔ قاری عبدالرقیب صاحب نے بڑی محنتیں کی، ان کی محنت کا ثبوت ہے یہ آدمی جمع، لیکن جتنا آدمی یہاں جمع گرمی کی شدت کی وجہ سے اتنے آدمی روڈ پر چل رہا ہے۔ میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے تو چلو مت، باتیں مت کرو، سنو غور سے اور خاموش بھی رہو۔ لہذا یہاں قرآن و حدیث کا مذاکرہ ہو رہا، خاموش بھی رہیے اور اللہ کے واسطے تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیے۔ خیر مجھے دو باتیں صرف کہنی، یہ تو میں نے تمہید کی کہ آپ ذرا خاموشی سنیں۔ مجھے تو آج دوپہر سے بڑا بی پی گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، میں بار بار سو تیز بولوں پھر نہ کہیں بی پی بڑھ جائے، لیکن اب وہ عادت ہے، مزاج ہے، تو میں مجبور ہوں، ورنہ ڈاکٹر نے تیز بولنے سے منع کیا۔ بی پی میرا دوپہر میں 150 قریب ہو گیا تھا۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، دو باتیں، ایک تو فلسطین میں آپ جانتے مجھ سے زیادہ اخباری دنیا سے آپ واقف، ہزار معصوم بچے، جوان، عورتیں، بھیا کیا کر رہے یار، اے لڑکے، اے خود نہیں سنتے ہو، شیطان بن کے دوسروں بھگا لے جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، یہ دیکھو شیطان انسان کی شکل میں بھی شیطان کبھی آ جاتا ہے، جو دین سے روکے وہی شیطان، خود میں نہیں سن رہے دوسروں بھگا رہے، آ جاؤ ہماری پکار پر آ جاؤ، ارے یہاں سے اچھی کوئی مجلس جہاں بلا رہے ہو۔ تو ایک تو شیطان ہوتا ہے ابلیس، اور ایک ہوتے انسان شیطان کی شکل میں جو دین سے روکے، جلسہ ہو رہا اس سے روک رہے، یہ انسان نہیں، یہ بھی ایک شیطانی شکل ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، فلسطین میں ہزاروں مسلمان بچے بوڑھے شہید ہوئے، ارے بولو ہوئے نہیں ہوئے، ہوئے نہیں ہوئے۔ آج ساری دنیا
پوری اقوام متحدہ چیخ رہی ہے کہ بند کرو بربریت، بند کرو ظلم۔ ہمارا بھارت ہندوستان بھی اس میں اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ بربریت اور ظلم بند ہو، لیکن آج بھی نہیں بند۔ اب بتاؤ ایسے ظالموں کو اگر ہم کوئی نفع پہنچائیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ ارے بولو ہے؟ آج بھی تم پیپسی پی رہے ہو، آج بھی تم کوکو کولا پی رہے ہو، آج بھی تم ڈیو پی رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کسی نے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم حضرت علامہ مولانا مفتی تقی عثمانی سے سوال کیا کہ حضرت اسرائیل کی مصنوعات، اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں کیا استعمال کرنا حرام ہے؟ حضرت نے فرمایا تم حرام کی بات کہہ رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں ایمانی تقاضا ہے کہ جس نے ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، مت استعمال کرو۔ تم نہیں پیو گے کوکو کولا مر نہیں جاؤ گے، تم اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرو گے مر نہیں جاؤ گے، اگر تم پیپسی نہیں پیو گے مر نہیں جاؤ گے۔ لہذا مسلمانوں ایک بڑی دردمندانہ گزارش ہے، جب آپ اور ہم پیپسی پیتے ہیں اور ہم اور آپ اسرائیل کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں تو ان معصوم کے خونوں کے، جس نے امریکہ کو رنگین کر رکھے ہیں، اس کے خون کے رنگینی میں بھی اضافہ۔ توبہ کر لو آئندہ سے کہ انشاءاللہ ہمیں نہیں استعمال کرنی۔ کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں آج کہ انشاءاللہ ہم، اگر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ایک صاحب ابھی پرسوں ہمارے سامنے لے کے آئے کہ آپ تو مولوی صاحب خرید چکے ہیں، ہم نے کہا پھینک دو کوڑے دان میں، خرید چکے استعمال مت کرو، کوڑے دان میں پھینک دو۔ کیوں؟ یہ بتا دو ہماری رگوں میں ایمان کی حرارت ہے، ہمارے خون میں ایمان کی حرارت ہے۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد ہے، اگر مومن کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، پیر ڈاکٹر کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، کرتا نہیں کرتا۔ لہذا ہم بھی، اس لیے میرے بھائی ایک گزارش، دوسری گزارش، یہ مدرسے جلسہ، اس لیے ایک بات مدرسے کے بارے میں آپ لوگوں سے ذرا کچھ تھوڑی تفصیل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری عبدالرقیب صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اس مدرسے کو میں کئی سال سے حاضر ہو رہا ہوں۔ ماشاءاللہ تعمیری ترقی اور تعلیمی ترقی دونوں ترقیات ماشاءاللہ، یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا تمام شمشیری پروا کے اور علاقے کے مسلمانوں پر فرض، اور یہ صحیح العقیدہ بھی، بزرگوں سے تعلق بھی ہے، حضرت انعام صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے، حافظ وسیع صاحب ان کا بھی تعلق ہے، اور جن کا بزرگوں سے تعلق ہوتا ان کا تعلیمی نہج بالکل صحیح رہتا، اکابر کے نقش قدم پر رہتا ہے۔ لہذا ان کی ہمت افزائی کرنا، میں تو ابھی اپنے سرپرست جلسہ حاجی الیاس صاحب میرے بڑے مخلص دوست ہیں، میرے ساتھ تو جماعت وقت بھی لگا، لہذا ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ اس مدرسے کی پوری آبیاری کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جس مدرسے کے منتظمین کا، جس مدرسے کے اساتذہ کا اہل اللہ سے، سچے اہل اللہ سے تعلق ہوگا، اس کی راہ سیدھی ہوگی۔ لہذا اس مدرسے کی راہ بھی سیدھی ہے، آپ لوگ اس مدرسے کا تعاون کیجئے۔ کیوں؟ یہ مدرسہ کیا کا، بس یہی بات مجھے سمجھانی، یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت کر رہا۔ آج دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، ارے چاہتی نہیں چاہتی؟ یہ اسرائیل کیوں کر رہا ہے سب کچھ؟ کیوں؟ وہاں پر سب سے زیادہ قرہ ہیں فلسطین میں، تقریباً ہزاروں قرہ شہید ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ قرہ کیوں شہید کیے جا رہے ہیں؟ قرہ نہ رہیں گے، حفاظ نہ رہیں گے تو قرآن مٹ جائے گا۔ یہ قرآن مٹانے کی سازشیں جو دنیا کر رہی ہے وہ کان کھول کے سن لیں۔ قرآن انسانی کلام نہیں ہے، قرآن کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود ہی اس کا محافظ۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کے ہم ہی حفاظت کریں گے۔
ارے میاں کون ہے اسرائیل اور کون ہے لوگ؟ قرآن کے اندر مداخلت کرنے کا حق پیغمبر اعظم کو بھی نہیں ہے۔ کون پیغمبر اعظم؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، وہ بھی اگر قرآن کے اندر ایک حرف گھٹانا اور بڑھانا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ بولو، ارے بولو، کر سکتے؟ بہت سخت انداز میں قرآن نے زجر و توبیخ فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ۔ اے پیغمبر، اگر آپ قرآن کریم میں ایک لفظ داخل کریں گے تو ہم آپ کی شہ گردن پکڑ لیں گے۔ کس سے؟ اللہ کہہ رہا نبی سے آپ کی شہ گردن پکڑ لیں گے، اور اللہ جس کی پکڑ کرے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے قرآن میں کوئی تبدیلی کرنے کا، تو ان ظالموں کو کیا اختیار ہوگا؟ ارے بولو، ہوگا کسی کو؟ قیامت برپا ہوگی، لیکن قرآن جیسا تھا ویسا رہے گا۔ مٹانے والے مٹیں گے، لیکن قرآن نہیں مٹے گا۔ مٹائیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلستہ مالی۔ مٹائیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلستہ مالی۔ سمجھ مت کے گلشن میں میرا ہی آشیانہ۔ قرآن نہیں مٹے گا انشاءاللہ، کو انشاءاللہ۔ اور ان سے کہہ دو اگر قرآن مٹنے کے نمبر بھی آیا تو ہم جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن قرآن پر آنچ نہیں آنے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ ضرور ان ظالموں سے کہہ دو جان مانگو، جان دیں گے، مال مانگو، مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ یہ قرآن نبی کا چاہو جلال ہے، یہ قرآن نبی کی عظمت ہے، یہ قرآن نبی کی عظمت کا ایک سکہ ہے۔ ارے بولو، ہے کہ نہیں؟ ارے مٹنے دو گے قرآن؟ کتنے لوگ کہتے قرآن نہیں مٹنے دیں گے، جان کی ضرورت پڑے جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے مال دیں گے، دو گے نہیں دو گے؟ ماشاءاللہ یہ مدرسے قرآن کی حفاظت کرنے والے، ارے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے مدرسوں کی حفاظت کی تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کو قرآن کی حفاظت کا ثواب ملے گا۔ ارے ملے گا نہیں ملے گا؟ لہذا مدارس کی حفاظت، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس قرآن کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہ مدارس سلامت ہیں تو قرآن سلامت ہے، یہ مدارس سلامت ہیں تو قرآن کی عظمت سلامت ہے۔ ارے کرو گے ان کی عظمت، ان کا احترام، حفاظت کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھی آپ کے سامنے انعامی مقابلہ ہوا نہیں ہوا؟ ایک بات اور دیکھیے، اگر یہ تصویریں نہ ہوتی تو اور اچھا ہوتا، خالی انعام دیا جاتا سب کو اور اچھا ہوتا، ہمارے اکابر کے نقش قدم پہ ہوتا۔ خیر چلو ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن بچوں نے پروگرام پیش کیا، ابھی چند بچیوں نے میرے سامنے پروگرام کیا، آپ بھی مست تھے، جب تک وہ بچیاں پروگرام کرتی کوئی ہلا نہیں، اور آپ کو بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، کتنے عمدہ انداز میں ان کو دعا کرنے کا طریق سکھایا جا رہا تھا۔ اللہ کرے سارا پروگرام قبول ہو، لیکن ان کی ہمت افزائی کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی لڑکا IAS کر لے یا آپ کا کوئی لڑکا ذرا ڈگری حاصل کر لے تو نوٹوں کی بوچھار کرتے ہیں۔ یہ حضور کے مہمان آپ کو قرآن سنا رہے تھے، انعامی مقابلہ ہو رہا، کیا انعامی مقابلہ صرف مدرسے والے کریں؟ نہیں، آپ کی جیبیں خالی ہو جاتی اگر آپ کے اندر قرآن کا ولولہ تھا، اگر آپ کے اندر قرآن کا جوش تھا، اگر آپ کے اندر قرآن پر ایمان تھا تو آپ کی جیبیں خالی ہو جاتی۔ یہ لیجئے انعام، یہ لے لیجئے انعام۔ اگر کوئی ڈینسر آتا، ہم نے کبھی ڈینسر نہیں دیکھا لیکن ڈینسر آتا، ہزاروں ہزار نوٹ لے کر کے جاتا۔ بعض بار ڈینسروں کے بارے میں واقعات میں لکھا ہے، ایک مجلس میں 1 کروڑ لوٹ لیا۔ ڈینسر آئے، نچنیے آئے، گویے آئے، وہ آپ کی جیب خالی کر کے جائے۔ قرآن پڑھنے والے معصوم بچے پڑھتے رہیں، آپ کی جیب پر ہاتھ بھی نہیں جاتا، آپ کی
کے کام پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے ہمت افزائی کیجئے, ان مدرسوں کی مدد کیجئے. ابھی آپ کے سامنے گیہوں کی فصل گزر گئی, گنا جاری ہے. یاد رکھو جس طرح سے زکوٰۃ فرض, اگر کسی پر سال پورا ہو جائے 1 لاکھ روپے پر تو 2500 زکوٰۃ فرض. اگر غلہ پیدا ہو جائے اس میں بھی عشر ہے. اگر غلہ 20 کنٹل غلہ پیدا ہوا تو 1 کنٹل غلہ غریبوں کو اور مدرسوں کو دیجیے, مدرسے کے بچوں کو دیجئے. اگر 20 کنٹل گیہوں پیدا ہوا تو 1 کنٹل گیہوں دیجئے, یہ بھی عشر ہے. جس طرح زکوٰۃ ہے وہ الگ بات ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں جب اختلاف ہو تو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. احتیاط یہ ہے 20واں حصہ کاشتکاروں کو نکال دینا چاہیے غریبوں کے لیے. میں نے عرض کیا نا جو علماء کا اختلاف ہے, لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ آپ حضرات مدارس کی جب غلے کا موقع ہے, چونکہ یہاں کاشتکار زیادہ رہتے ہیں اس لیے میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں, جب گنے کا موقع ہے, غلے کا موقع ہے, آپ حضرات مدرسے کو یاد رہیں. اور غلہ پر مجھے بس آخری میں خود ہی ہپ گیا ہوں, اور چونکہ تیز بولنے کی عادت ہے دھیم بولنے, میرے ایک بار چکر بھی آیا, میں تھوڑا رکا بھی تقریر میں, لیکن عادت تیز بولنے کی دھیم بول بھی نہیں پا رہا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن کا کھلیانی پر. آپ لوگ کھلیانی نکالیں مدرسے کو دے, سب سے بڑا حق آپ کو اس مدرسے کا, اس کے بعد جو دور کے مدارس ہیں ان کا, لیکن سب سے بڑا حق آپ کا شمشیری پروا والوں کے اس مدرسے کا ہے جس کی کارگزاری آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, جس کی تعلیمی کارگزاری آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. سب سے حق بڑا اس مدرسے کا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھلیانی کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا, وہ صرف سنا دوں اس کے بعد میں خود ہپ گیا. ایک قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک باپ تھا تو وہ جب کاشتکاری کرتا تھا اپنے کھیت کے 3 حصے کرتا تھا. کتنے؟ یہ قرآن میں نہیں کہتا, قرآن میں کتنے حصے؟ 1 حصہ اپنے گھر کے لیے, بال بچوں کے لیے, 1 حصہ غریبوں کے لیے, 1 حصہ اگلے سال کاشتکاری میں لگانے کے لیے. کئی حصے کیے؟ 3. ایک اپنے خاندان کے لیے, گھر کے لیے, اور 1 غریبوں کے لیے, اور 1 زمین میں لگانے لاگت لگے گی, مزدور لگیں گے اس کے لیے 3 حصے. بیٹے کہتے ہیں ارے ابا بڑے پاگل ہیں, بتاؤ 1 حصہ بلا فائدے غریبوں کو دے دیتے, 2 حصے ہو تو اور مزہ آ جائے اور عیاشی کریں مزے میں. لیکن ابا رکھتے نہیں اتنا عیاشی کرنے بھر کا, وہ تو 1 حصہ غریبوں کو دے دیتے. پاگل ہیں. مشورے ہوتے کہ ابا کے سامنے چلتی کسی نہیں, دفعہ ابا مر گئے. ابا مر گئے تو رات میں لڑکوں نے مشورہ کیا, فصل کٹی لگی کھڑی ہوئی, انگور تیار, پھل تیار, آج ہم لوگ رات میں چلیں گے اور راتی راتا ساری فصل صاف کر دیں گے, صبح جب فقیر آئیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے, ہم رکھیں گے نہیں کچھ فقیروں کے لیے. یاد بہت سارے مزدور کیے اور 10-11 بھائی یہ خود تھے, سارے کے سارے پہنچے. ان میں جو بیچ والا تھا ذرا نیک تھا, اے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو, ابا ہمیشہ غریبوں, تم غریبوں کا حق مارنا, چپ چپ چپ, زیادہ کرو کہ تمہارا بھی حق مار دیں گے. ہم لوگ طے کر چکے غریبوں کو نہیں دیں گے. چلے اب رات میں جب پہنچے تو وہاں کھیتی نہیں تلاش کر پا رہے ہیں, بہت ڈھونڈ رہے ہیں, کھیتی نہیں مل رہی, جو باغ ہی نہیں, اتنا بڑا باغ, سینکڑوں بیگھے کا باغ مل ہی نہیں رہا. جب صبح ہوئی تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, ان کی کھیتیاں ایسی ہو چکی تھی جیسے کٹی ہوئی جلی ہوئی. رات میں آگ آئی, اس آگ میں فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ, اس رات نے ان کے باغ کا طواف کیا اور آگ لگا دی, سارا باغ خاک استر ہو گیا. اب سارے بھائی مل کے ہائے افسوس, ہائے افسوس, اب تو سارا گیا, اب تو آگ لگ گئی. تو ان کے بیچ والا نے کہا نہیں تھا میں نے, اپنے ابا کی بات کی طرح لاج رکھو, اگر تہائی دیتے تو سارا نہیں جاتا. سارے بھائی وہیں کھیت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, توبہ کیا, اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے, آئندہ ہم تہائی حصہ دیں گے, اے اللہ ضرور دیں گے, معاف کر دیجئے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, آئندہ
سال اتنا فصل آیا کہ ایک انگور کا گچھا ایک پورے گدھے پر لادنا مشکل ہو گیا. ایک انگور کا گچھا 1 کلو ہوتا، 1.5 کلو 2 کنٹل کا ہو گیا. ایک گدھے پر لاتے گدھا بیٹھنے لگتا. اتنی بڑی فصل ہوئی. یہ اللہ کے راستے میں دینے کا صلہ جس کو قرآن نے بیان کیا. لہذا آپ حضرات طے کیجئے جب فصل کٹے گی، ہمارا گیہوں کٹے گا، ہمارا دھان کٹے گا، ہمارا گنا کٹے گا، ہم حضور کو شریک کر لیں. اچھا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بزنس مین تو کیا کرتے ہیں؟ کسی منسٹر کو شیئر کر لیتے. بھئی منسٹر آپ کا 20% شیئر کر لیا. کرتے نہیں کرتے؟ ان کی فیکٹری بچ جاتی ہے. جانچ والے آئے فلاں منسٹر کا شیئر ہے، ملاؤ فون. ہاں میرا فیصلہ. کیوں منسٹروں کا شیئر کیوں کیا جاتا؟ فیکٹری کی حفاظت کے لیے، کاروبار کی حفاظت کے لیے. آپ اپنے کاروبار میں محمد الرسول اللہ کا شیئر کر لیجئے. حضور کے مہمانوں کا حصہ لگا دیجئے. یہ حضور، یہ مہمان مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ حضور کے مہمان ہیں. لہذا حضور کا بھی 5%، 20واں حصہ ہم نے حضور کا حصہ کر لیا. جب منسٹر کا حصہ ہوتا ہے تو دنیاوی حکام نہیں بولتے. جب رسول اللہ کا حصہ ہوگا تو مصیبتیں نہیں بولیں گی. آسمان سے اترنے والی آفات تمہاری کھیتی کو برباد نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتوں کی حفاظت کرے گا. اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات اس مدرسے کی حفاظت کیجئے، اس مدرسے کا تعاون کیجئے. اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت